الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل میں آپ کو بہت سی روایات مل جاتی ہیں، جیسے بہت مشہور روایت ملتی ہے کہ سورہ یاسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس کو قریب المرگ لوگوں کے پاس پڑھو، یا بعض لوگ اس روایت کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے مردوں کے اوپر پڑھو۔ ان تمام روایات کا جو شیخ ناصر البانی ہیں، انہوں نے ان کو سند کے لحاظ سے کہا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے روایت صحت کے اعتبار سے اس کوالٹی پر پوری نہیں اترتی جو کوالٹی صحیح احادیث کے لیول پر آتی ہیں۔ بعض بالکل اس میں سے موضوع ہیں جو آپ کو اس کے فضائل میں مل جاتی ہیں، اور بعض اس میں سے بالکل ضعیف ہیں۔ موضوع کا مطلب فیبریکیٹڈ ہیں، گڑی ہوئی ہیں، ان کو کسی نے گھڑ لیا ہے، اور جو ضعیف ہیں ان کی سند میں مسئلہ ہے۔ اور یہ جو قلب والی روایت آتی ہے، اس کے لیے شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، یعنی یہ فیبریکیٹڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کا اور میرا کام یہی ہے کہ جب ہمارے پاس علم آ جائے تو ہم پھر اس علم کے مطابق عمل کریں۔ سورہ یاسین کو صرف اور صرف سورہ یاسین کو پڑھنا، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو آپ اس حدیث کو فالو کیجئے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ضعیف ہے، دیکھیں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف ہے۔ کتابوں کے اندر یہ چیز آپ کو جو کتابیں آپ اور میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر جو صحیح بخاری استعمال کرتے ہیں، صحیح مسلم استعمال کرتے ہیں، صحاح ستہ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی کنسائز سی ہوتی ہے، اکثر میں تو سند بھی پوری نہیں لکھی ہوئی ہوتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث بتا دی جائے۔ لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی چیز آ جائے کہ اس کو فلاں اسکالر نے یہ بتا دیا ہے، اس کے اوپر محنت کر کے اور اس پر وقت لگا کر کہ یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے، تو پھر اگر آپ کے پاس صحیح احادیث، حسن احادیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں تو بہتر ہے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر کوئی بھی کانسیپٹ ہے نہ مردوں پر پڑھنے کے لیے، نہ اس کو اس طرح سے کسی بھی اور طرح سے اگر کسی ختم وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اپنے معاشرے میں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو علم پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، یاسین کے اندر جو یا آ رہی ہے وہ اسکالرز کے مطابق حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا یاسین کا یا سید۔ انہوں نے کہا یاسین جو ہے یہ اصل میں یا حرف ندا ہے اور سین جو ہے وہ سید کا ہے۔ ان کا کہنا ہے بعض لوگوں کا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ایڈریس کیا گیا ہے اور آپ کا ایک نام یہاں مینشن کیا گیا ہے۔ واللہ عالم، یہ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کسی نے کہا اے انسان اس سے مراد ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے کسی بھی اینگل سے کسی سردار کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر آپ کہیں ایسی کوئی چیز پڑھیں تو پڑھ لیجئے، آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے، لیکن اپنے ذہن میں اس چیز کو فکس رکھیں کہ حروف مقطعات کا اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھتی ہیں قرآن میں جو واو آتا ہے اکثر اور کے ترجمے میں آتا ہے، کم آتا ہے قرآن کے اندر واو جس کے میننگ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واو قسمیہ آیا ہے۔
قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، اور کس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے؟ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو. یعنی قرآن گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، ڈیوینٹ راستے پر نہیں ہیں. اگر کفار کو، اگر یہود کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتا رہے ہیں جس کا حق سے تعلق نہیں، تو وہ اپنی کریکشن کر لیں. بتا دیا گیا کہ قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں صراط مستقیم پر ہیں. تو اب جس کو صراط مستقیم پر آنا ہوگا اس کو یہ دونوں سورسز تھام کے رکھنے ہوں گے، کتاب اللہ، رجال اللہ. اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی ڈکشنری کافی نہیں ہوگی. قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری کو ہم نے عمل میں لانا ہوگا. تو یہاں پر رجال اللہ کی بات آ گئی. یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جس سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. یعنی اب ان کو ہدایت مل نہیں سکتی. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت پانے کی تمنا ہوتی ہے. آپ ہدایت کو زبردستی کسی کے حلق سے نیچے انڈیل نہیں سکتے، زبردستی کسی کے اوپر ہدایت کو ٹھونس نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس بہت ہی ایکسپینسو گفٹ لے کر جائیں، بہت قیمتی تحفہ لے کر جائیں. آپ ان کو دیں تو وہ اپنا منہ جو ہے لیفٹ پر کر لیں، آپ لیفٹ پر آئیں تو وہ اپنا چہرہ رائٹ پر کر لیں، وہ آپ ان کے سامنے آ جائیں تو وہ آپ سے پیٹھ موڑ لیں. تو اب جب خود ہی نہیں کوئی لینا چاہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ زبردستی کسی کے اوپر ہدایت نہیں انڈیلتا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ نے تو اپنے رسول بھیج دیے، اللہ نے تو کتاب اللہ کو واضح کر دیا، اللہ نے رجال اللہ بھیج دیے، اللہ نے اپنے انبیاء اور صدیقین کو سامنے بھیج دیا کہ ان کو فالو کرو اور ہدایت کو اڈاپٹ کر لو. لیکن جنہوں نے خود ہی انکار کر دیا، اب کیسے وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی خود ہی ہدایت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈبے میں بند کر لے تو اس تک ہدایت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ان کے لیے یکساں ہیں، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. یعنی ہدایت ان کے اندر جو ہے کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائے گی، سنیں گے اور پھر ریجیکٹ کر دیں گے. تم تو اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے. نصیحت کی پیروی کرے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان تمام لوگوں کی پیروی ضرور کرے گا جن کو اللہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر تھے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے اس سے منہ موڑ کر اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے. جو اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کر لے اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو ہمارے اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے یا ہمارے اعمال ہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنیں گے کہ ہم نے اپنے لیے کتنا نقصان اکٹھا کیا ہے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہمیں کھلی کتاب میں درج کر رہے ہیں. بتا دیا گیا کہ انسان کے اعمال کا چین ری ایکشن ہوتا ہے. جو انسان عمل کرتا ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے. آگے بھیج دیا مطلب آپ نے اور میں نے ایک عمل کیا، قدموا وآثارہم میں، اور وہ عمل میری اور آپ کی کتاب کے اندر، بک آف ڈیڈ کے اندر ریکارڈ ہو گیا، نامہ اعمال میں ریکارڈ ہو گیا. اچھا تھا یا برا تھا، نامہ اعمال میں اس کو ریکارڈ کر لیا گیا. ریکارڈ کر لیا گیا کہ اب یہ بندہ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کو اس کا عمل دکھا دیا جائے گا. یہ آتا ہے قدموا کے اندر، جو چیزیں بھی ہم نے عمل کے ذریعے آگے بھیج دیں. اور آثار کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ آثار کے اندر اعمال کا چین ری ایکشن آتا ہے کہ کسی کے عمل کو مثال کے طور پر آپ نے فالو کیا. اگر آپ نے کسی کے عمل کو فالو کیا اور اس کا نیکی کا عمل تھا تو نہ صرف اس شخص کو اس کا اثر ملے گا بلکہ آپ تک بھی اس کا اثر آئے گا، اور اس شخص کو صدقہ جاریہ کی فارم میں آپ کی شکل میں ایک انسان مل جائے گا جو اس کے لیے اجر میں اضافہ کرتا رہے گا. اسی طرح سے جب آپ اور میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو جو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں، اولاد ہمارے آثار کے اندر آتی ہے.
اس لیے کہ ہم اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے بعد اولاد ہمارے لیے عذاب جاریہ بنتی ہے یا صدقہ جاریہ بنتی ہے، یہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہم خود ہوتے ہیں. پھر انسان کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ آپ آئسولیشن میں نہیں کرتے. ہم غاروں کے اندر بیٹھ کے تو عمل نہیں کر رہے، ہم جنگلوں کے اندر تو عمل نہیں کر رہے، ہم تو عمل کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں. اور دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم میں فالو کیا جاتا ہے. کسی نہ کسی کی ہو سکتا ہے آپ رول ماڈل ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ کر فالو کرتا ہو. ماں کو بچے دیکھتے ہیں، آپ ہی کو آپ کے نوکر دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں جو میڈس کام کرتی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہی میڈ جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں گھر میں اپنے کیسے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، کیسے نوکروں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، کیسے بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں. گھر جا کر وہی میڈ جو ہے وہ آپ کی طرح بیگم صاحب بن جاتی ہے اور آپ کی طرح بولنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کہیں میں تو کسی کی رول ماڈل ہی نہیں، آپ کہیں مجھے تو کوئی فالو ہی نہیں کرتا. ہر انسان فالو کیا جاتا ہے. اور یہ جو انسان فالو کیا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کے اوپر اچھے آثار چھوڑے یا برے آثار چھوڑے. اس نے لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کیا یا اس نے لوگوں کو گناہوں کی طرف جو ہے دھکیل دیا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا امپریشن رکھا ہے، اعمال کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، اللہ لکھ لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں یہاں آئے، آپ نے یہاں آنے کے لیے تیاری کی. ایک تو آپ کی نیت تھی، آپ سوئیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اٹھوں گی اور مجھے کلاس میں جانا ہے. پھر یہ جو آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد آپ نے مثال کے طور پر وضو کیا، آپ نے ٹیپ کھولا، آپ نے اس کے بعد جو ہے کپڑے چینج کیے، آپ آئیں، آپ نے اپنی تیاری کی. یہ جو ٹیپ کھولا تو آپ کے آثار سب چھوٹتے جا رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. آپ نے تیاری کی تو آپ کے آثار مختلف جگہوں پر امپرنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور کائنات میں یہ چیز گواہی دے گی کہ آپ کہاں جانے کے لیے تیار ہوئیں. آپ درس کی کلاس میں جانے کے لیے تیار ہوئیں تو آپ کے یہ سارے لمحے عبادت بن گئے اور کائنات آپ کی گواہی دے گی. اور ہم اسی کائنات میں کھڑے ہو کر، اسی کائنات میں رہ کر ان چیزوں کو فالو کریں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ہم برے آثار پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے لیے عذاب جاریہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کسی ایسی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو نامحرم کی نظر سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اور ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں پہ سیگریگیشن نہیں ہے، تو آپ اور میں برے آثار اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کھول کھول کر واضح کر دی کہ تمہارے ہر عمل میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم سنبھال بھی سکتے ہو اور آخرت میں اپنے لیے بہترین گوشہ اختیار کر سکتے ہو، اور ہر عمل کے اندر تم کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل کر سکتے ہو جس سے تمہاری آخرت جو ہے وہ تباہی کی طرف چلی جائے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو اپنے عمل کرے اس کو یاد رہے کہ میں پیچھے کیا اثر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں پیچھے کیا امپریشن چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ جو یہاں آئیں، آپ کی جو گاڑی میں آپ بیٹھ کر آئیں، جو آپ میں سے نزدیک سے آیا، کوئی پیدل چل کر آیا، آپ آثار چھوڑ کر آئیں اس زمین کے اوپر. اور اس زمین کے اوپر جہاں ہم 10 بجے تھے، اب مثال کے طور پر 10:20 پر ہم وہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ پلانٹ ارتھ جو ہے سولر سسٹم کے اندر پوری آربٹ میں گھوم رہی ہے گیلیکسی کے اندر، اور گیلیکسی جو ہے وہ یونیورس میں گھوم رہی ہے. تو آپ جہاں صبح تھے وہاں آپ دوپہر میں نہیں ہوتے، جہاں آپ دوپہر میں تھے وہاں آپ شام میں نہیں ہوتے، آپ کائنات میں اپنے آثار چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب گھر سے نکلیں تسبیح کرتے ہوئے نکلیں. رمضان کا مہینہ ہے، میکسیمم تسبیح کریں. یہ زمین گواہی دے گی، یہ چرند پرند گواہی دیں گے، یہ آپ کی اور میرے ارد گرد کی دنیا اور کائنات گواہی دے گی کہ اللہ یہ بندی جب یہاں سے گزری تھی آپ کی تسبیح کرتے ہوئے گزری تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ کر لیتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے کہا ہے کوئی برائی کماتا ہے اس کو بھی ذرے کے برابر بھی ہو تو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، کوئی خیر کماتا ہے ذرے کے برابر ہو تو بھی اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. تو ہم ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو عمل مجھے اور آپ کو جنت سے قریب تر کرتے جائیں. یاد رکھیں اللہ میرے اور آپ کے قدم بھی گن لیتا ہے. کتنے قدم اٹھائے نیکی کی طرف، کتنے قدم اٹھائے ہجرت کر کے، کتنے قدم اٹھائے جہاد کے اندر، کتنے قدم اٹھائے کسی کلاس کو جوائن کرنے کے لیے، اللہ سب لکھ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ میرے اور یہ آپ کے عمل سنبھال کر رکھتا ہے. قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اس کے بہترین اجر ملیں گے انشاءاللہ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا. ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. یہ کیا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے؟ ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 انبیاء ایک ساتھ مل رہے ہیں.
تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اور میرے پاس بھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھیجی ہے، کتابیں کھل رہی ہیں، پڑھانے والے جو ہیں استاد وہ علم دے رہے ہیں. تو آپ اور میں بھی جب اپنے آپ کو کسی بستی کا باشندہ تصور کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے پاس بھی علم آ گیا. اب جو آگے قصہ آئے گا، اس قصے میں آپ کو اور مجھے کہاں سٹینڈ کرنا ہے؟ کیا حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہونا ہے جیسا یہاں پر ہوا، یا مجھے اور آپ کو اس میجورٹی میں شامل ہونا ہے جس میجورٹی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین رسولوں کو، انبیاء کو جھٹلا دیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بات کی ہے آثار والی، اس کا لنک ہر چیز سے بنتا ہے. آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم معاشرے میں جب حق کی آواز بلند ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہم حق کا ساتھ دیں یا میجورٹی کا ساتھ دیں؟ معاشرے کا ساتھ دیں یا اپنی ہی اس ذات کو لے کر بیٹھ جائیں کہ جس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے ہدایت پر چلنا ہے؟ خاندان والوں کا ساتھ دیں یا اکیلے ہو کر آؤٹ کاسٹ ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی یہ آثار کے لفظ لا کر کہ آپ کا اور میرا ایک ایک عمل ریکارڈڈ ہے. اب آپ اور میں نیوٹرل ہو کر نہیں بیٹھ سکتے اس کائنات میں. اب آپ اور میں اپنے گھروں میں نیوٹرل نہیں ہو سکتے کہ میں اس کا بھی ساتھ دوں گی جو حق پر ہے، میں اس کا بھی ساتھ دوں گی جو حق پر نہیں ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو کلیئرلی اپنے حق کو اناؤنس کرنا ہوگا، آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا. جیسے کہ ابھی اس واقعے میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک بندہ مومن نے اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا، آگے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف کئی رسول جو تھے وہ بھیجے تھے. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ میجورٹی کو مینشن کر دیا گیا کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے جیسے انسان ہو. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوتا. یہاں دیکھیں تین رسول موجود ہیں لیکن تینوں کو ٹھکرا رہے ہیں. جس کو ماننا ہوتا ہے وہ ایک رسول کی بات بھی مان جاتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ تین رسولوں کے آنے کے باوجود محروم رہ جاتا ہے. اس کی نشانی یہاں بتا دی گئی. اگر آج اللہ کے احکامات پر میں عمل نہیں کر رہی تو اس بات کو لکھ لیں. کسی نے کہا کہ چاہے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ہم پھر بھی ان کی تکذیب کریں گے، ہم پھر بھی اسی طرح شریعت کو ٹھکراتے رہیں گے. تو جس کو ماننا ہوتا ہے وہ تو ایک دفعہ کی بات مان جاتا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، معلوم نہیں اس واقعے میں کتنی سچائی ہے. بہرحال کسی نے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کو بہت شوق تھا، جس کو بڑی تمنا تھی کہ میں ایسے دور میں پیدا ہوتا جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہ ہر وقت اس تمنا کا اظہار کیا کرتا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں ایسے دور میں پیدا ہوتا جس میں اللہ کے رسول موجود تھے، حیات تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا اس نے کہ ایک جیپ ہے، اور وہ جو جیپ ہے وہ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، پہاڑی علاقہ، سٹیپ علاقہ، اوپر چڑھ رہی ہے پہاڑ کے اوپر. اور جو جیپ ہے اس کا چلتے چلتے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. اس جیپ کے اندر اس شخص نے کہا کہ میں بھی بیٹھا ہوں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں جو یہ خواب دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور میں بھی ہوں. اتنے میں جب جیپ کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو اس کو خواب میں فوراً احساس ہوتا ہے کہ اچھا ٹائر بدلنا پڑے گا. تو کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں بھاگتا ہوں، بھاگ کے جاتا ہوں کہ کہیں سے پتھر لے کر آؤں تاکہ جیپ کے پہلے ویلز کے آگے لگا دیں، ورنہ جیپ رکے گی تو پیچھے واپس آئے گی. تو ہم پتھر لگا دیں اس کے اوپر، اس کے ویلز کے اوپر، تاکہ یہ واپس نہ آئے. تو بتاتا ہے کہ جب میں پتھر لے کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اب جتنی دیر میں آپ پتھر لینے جائیں گے اگر جیپ کھڑی ہو گئی ہو تو واپس آنا شروع کر دے گی. اور اس میں کون موجود ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب میں پتھر لے کر واپس پلٹ رہا تھا تو وہ صحابہ جو اس جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر جو ہیں ان ویلز کے آگے لگائے ہوئے تھے. یہ نہیں انہوں نے انتظار کیا کہ پتھر لے کر آئیں جا کر جتنی دیر میں جیپ واپس آنے لگ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے. اس نے کیا خواب میں دیکھا کہ وہ جو صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر جو تھے وہ پتھروں کی جگہ ان ویلز کے آگے رکھ لیے تھے تاکہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ تھی صحابہ کا مقام. آپ اور میں اس محبت تک پہنچ جائیں، اس محبت کے 10% تک بھی پہنچ جائیں تو بہت ہے، 1% پر بھی پہنچ جائیں تو بہت ہے. جو ان لوگوں نے قربانیاں دی، جو ان لوگوں کے درجے تھے، وہ درجے ایسے تھے کہ آپ اور میں آج دنیا کے پیچھے جس طرح بھاگ رہے ہیں اس میں آپ اور میں وہ درجے حاصل نہیں کر سکتے.
ہاں امید ہے کہ اگر آپ کے اور میرے اندر ہدایت کی طلب آ جائے گی، اگر آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے گا، تو انشاءاللہ پھر میں اور آپ بھی اس جذبے کو، اس تڑپ کو اپنے اندر محسوس کر سکیں گے جس تڑپ کو صحابہ محسوس کیا کرتے تھے. جو نمازیں صحابہ کی ہوتی تھیں زندہ نمازیں ہوتی تھیں. صحابہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کے کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا. صحابہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے. جیسے آج میرے اور آپ کے لیے سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ایک کہانی کے طور پر ہے، ایک مجھے اور آپ کو جو ہے ایک قصہ لگتا ہے صرف، ویسے ہی صحابہ کے لیے بھی قصہ تھا. صحابہ برابر میں تو نہیں کھڑے تھے اس شخص کے مقابلے میں جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا. لیکن صحابہ کے لیے معجزہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے لیے قرآن کے آیات کھلا معجزہ ہوتی تھیں. قرآن کے الفاظ کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی ڈیٹیل سمجھ جایا کرتے تھے. اس ڈیٹیل کی ڈسکرپشن کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ جیسے وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ کا ان کو نظارہ کرایا جا رہا ہے. اس لیے ان کی نمازیں زندہ ہوتی تھیں. تو یہ صحابہ کا مقام تھا. تو جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ نبی اور انبیاء میں سے ایک ہوں یا 3 ہوں، وہ عمل کر جاتا ہے. جس کو عمل کرنا ہوتا ہے، جس کو آج عمل کرنا ہوگا، چاہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فزیکلی موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات آپ کے اور میرے درمیان موجود ہیں، آپ کی سنتیں آپ کی اور میرے لیے موجود ہیں. اگر آپ نے اور میں نے دین پر عمل کرنا ہوگا تو آپ اور میں اسی آواز پر، تعلیمات کی آواز پر لبیک کہہ کر ایمان لا سکتے ہیں. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم تم سے بڑی دردناک اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. بعض دفعہ انسان کسی ضد میں اپنی ضد کی رو میں بہہ کر یہ کہہ جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ میں یہ کام تو نہیں کر سکتی دین کا، یا مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی کہے حجاب کے احکامات سنے اور کہے اف اتنے مشکل احکامات میں تو یہ عمل نہیں کر سکتی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی کبھی انسان کے اپنے الفاظ اس کے لیے فعال بد بن جاتے ہیں. تو اپنے لیے کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، اف نماز تہجد کی میں تو نہیں پڑھ سکتی، اف نفلی روزے میں تو نہیں رکھ سکتی، اف شب قدر کے اندر پوری رات جاگنا میں تو کبھی نہیں کر سکتی. اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، بلکہ ہمیشہ کہیں اللہ انشاءاللہ مجھ سے کرائے گا، اللہ سے امید رکھیں، انشاءاللہ بولیے. اور اگر کہیں کمی اور کوتاہی ہے آپ کے عمل کے اندر، جو شریعت کا حکم آپ کے سامنے آیا ہے، تو ایڈمٹ کر لیں میری غلطی ہے اور فوراً کہیں کہ اللہ مجھے ایسے ایمان کی طاقت دے کہ میں اس کام کو کر جاؤں. بتا دیا گیا کہ انسان اپنے لیے ایسی سیلف فلفلنگ پروفیسیز نہ کرے، ورنہ یہ اس کے اپنے لیے فعال بد بن جائیں گی، یہ اس کو اپنے لیے خود ہی کو بد دعا دینا بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ قرآن کا کورس جوائن کریں، آپ کہیں توبہ میں تو قرآن کا کورس کبھی بھی جوائن نہیں کر سکتی، اللہ نہ کرے میں قرآن کا کورس جوائن کروں، پھر میں ایسی ہو جاؤں گی اور ایسی ہو جاؤں گی. تو یہ انسان کے الفاظ اس کے اپنے لیے بد دعا بن سکتے ہیں. اگر کبھی ایسے کچھ سٹیٹمنٹس انسان کے منہ سے نکل جائیں تو فوراً استغفار کرے، اپنے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرے. اتنے میں اب شہر کے میجورٹی لوگوں نے تو انکار کر دیا رسولوں کا. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں. دور دراز سے آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دور دراز سے آنے کا مطلب اسکالر بیان کرتے ہیں کہ اس کے کان پر بس انبیاء کی آواز پڑ گئی ہے، اس کے کان پر رسولوں کی تعلیمات پڑ گئی ہیں، بس تعلیمات کان پر آنی تھی، اس نے حق کا اعلان کر دیا. نہ صرف ایمان لایا، حق کا اعلان کر دیا. حق کو آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے، حق کا اعلان کیا جاتا ہے، حق کو چھپا کر نہیں رکھا جاتا. مثال کے طور پر آپ نے اپنے خاندان میں کسی بدعت میں جانا چھوڑا، اب اس کے بعد جب آپ نہ چاہیں تو یہ بہانہ نہ کریں میرے سر میں درد ہے، مجھے کہیں جانا ہے، بچوں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ہسبینڈ جلدی آ رہے ہیں. یہ کچھ نہیں، بلکہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کسی بدعت میں اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہیں دیں گی تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان کو بتائیے کہ دیکھیے یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، میں اس میں آنا افورڈ نہیں کر سکتی، اب میرے پاس علم آ چکا ہے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ جملے آپ ان کو کنوے کر دیں. حق کو آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے. خاموش رہنے والا مومن نہیں ہو سکتا.